السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بہت سارے احباب نے فرمایا کہ بھائی میرا دماغی کام بہت ہے، لگتا ہے آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے اس لیے کام بہت ہے آپ کو۔ بہرحال تو جن کا دماغی کام بہت ہے، خصوصاً وہ ایزی پیسے والے ہیں، وہ جیز کیش کی دکان کھولی ہوئی انہوں نے، وہ جناب بینکرز ہیں، وہ اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ منشی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ سارے کا سارا کرنا دھرنا ان کی آنکھوں اور دماغ کا ہی ہے۔ تو آنکھیں بھی تو دماغ ہی ہوتی ہیں نا، دماغی آنکھ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ کہتے ہیں جناب علی اس سے خشکی بہت ہو جاتی ہے، اور دماغی خشکی، دماغی چڑچڑاپن بہت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دماغ اتنا خشک ہو جاتا ہے کہ نیند کے تصور سے ہی خوف آتا ہے کہ رات ہو گئی اور نیند کیسے آئے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو دماغ کی خشکی کے خاتمے کے لیے جہاں بہت ساری آپ کے پاس چیزیں ہیں، گھبراؤ نہیں، کوئی مشکل چیز نہیں بتانے والا۔ تو جہاں بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے پاس، وہاں پہ ایک چیز اللہ رب العزت نے دی ہے، خشخاش۔ خشخاش، اس کو خشخش بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے چھوٹے چھوٹے سفید سفید دانے ہوتے ہیں، چند ایک آدھ ممالک میں ان پر بین ہے، باقی پوری دنیا میں تو مزے سے مل جاتی ہے، آرام سے مل جاتی ہے، کلو کو بھاؤ مل جاتی ہے۔ تو یہ خشخاش کے نا فائدے بہت ہیں۔ یہ خشخاش 100% وہی چیز ہے جو کہ آپ مہنگے سے مہنگے بادام کو لے کر استعمال کرتے ہو، جی، جو آپ 2000، 2500، 5000 روپے کلو بادام کھا رہے ہو، اس کے وہی فائدے ہیں جو خشخاش کے ہیں۔ خشخاش بالکل وہی فائدے رکھتی ہے جو آپ کے بادام فائدہ رکھتا ہے، ایک پیسے کا فرق نہیں ہے دونوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں غور کیجئے گا کہ خشخاش کو اگر اس طریقے کی معاملات ہوں، اور کہ دماغ میں خشکی ہے، سوچ میں خشکی ہے، اور جسم کے اندر خشکی محسوس ہو رہی ہے، ایک فرحت محسوس نہیں ہوتی، زندگی خشک ہو گئی ہے، روح خشک ہو گئی ہے، مزاج خشک ہو گیا ہے، ناک کے اندر خشکی محسوس ہوتی ہے، پورے کا پورا ENT خشک محسوس ہوتا ہے، کانوں میں خشکی محسوس ہوتی ہے، گلے میں حلق میں خشکی محسوس ہوتی ہے، پھیپڑے میں خشکی محسوس ہوتی ہے۔ تو جناب علی جب لفظ خشکی آ جائے، یا دماغی کمزوری یا اعصابی کمزوری، صحیح ہے، تو ایسی تمام صورتحال میں سب سے بہترین چیز جو آپ کے پاس ہے، وہ آسان ترین بھی اور سستی ترین چیز وہ ہوتی ہے خشخاش، ٹھیک ہے جی۔ اور خشخاش کا ایک آسان استعمال تو یہ ہے کہ رات کو ایک چائے کا چمچ آپ نے گرم پانی میں بھگو دی اور نہار منہ یہ پانی ٹھنڈی حالت میں پی لیا۔ ایک آسان علاج تو اس کا یہ ہے، پانی چھان کے اوپر سے نتھار کے، کیونکہ خشخاش میں مٹی پائی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ، خشخاش کو سب سے پہلے فلٹر کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک بڑے مقاصد کے لیے، پورے گھر بھون پریوار کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں خشخاش لے کے خشخاش کو ڈالیں ایک بالٹی میں۔ 1 کلو خشخاش ہے تو 2 کلو پانی ڈال کے اچھی طرح ہلا لیں، چھوڑ دیں، اور تھوڑی دیر بعد جو ہے یہ چائے والی جو چھنی ہوتی ہے، اس سے نکالے جائیں اوپر والی خشخاش، اور اس کو کسی دوسرے برتن میں جھاڑے جائیں، تو آخر میں بھی تھوڑا سا بچ جائے گا، اس کو بھی ہلائیں، اور جو اوپر گھوم رہا ہو اس کو آرام سے آٹے کی چائے والی چھنی سے اتار لیں، دوسرے برتن میں ڈال دیں، نیچے مٹی بچ جائے گی، اس کو پھینک دیں۔ اب یہ جو خشخاش آپ نے پانی میں نتھار کے نکالی، یہ بہترین خشخاش ہے، اس میں مٹی وٹی کوئی نہیں ہوتی۔ اب اس خشخاش کو آپ چٹنی بھی بنا کے کھا سکتے ہو، اس کو دودھ میں گرائنڈ کر کے جس طرح حریرہ بنایا جاتا ہے، انتہائی قیمتی اور مہنگی مقویات ڈال کے، بھائی ایک اکیلی خشخاش بھی بہت ہے، خصوصاً آپ حفظ کر رہے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں یا قرآن حفظ کراتے ہیں، خشکی بہت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب قرآن آپ پڑھاتے ہیں تو جناب علی آپ کو روزانہ 40 بچوں کا سبق بھی سننا ہے، منزل بھی سننی ہے، ان پہ نظریں بھی رکھنی ہے، اور ان کی منزلیں بھی آپ نے نظر رکھنی کہ ایک دوسرے کو صحیح سنا رہے نہیں سنا رہے، تو آپ کا بھی کنسنٹریشن کا کام ہے۔ اسی طرح آپ حفظ کرتے ہیں اور حفظ کر رہے ہیں، اور حفظ کرنے کے لیے میموری سیکٹر کام نہیں کر رہا، اس میں ہارڈ ڈسک جو اتنی ڈرائی ہو گئی ہے کہ اندر سے وہ مووی نہیں ہو رہی ڈسک، کیوں؟ خشکی کی وجہ سے۔ تو خشکی ختم کرنی ضروری ہے دماغ کی ہارڈ ڈسک کی۔ تو ایسی تمام صورتوں میں آپ نے جناب علی صبح ایک چٹکی جو ہے خشخاش، ایک چٹکی چائے کا آدھا چمچ بھی بہت ہوتا ہے، اس کو دودھ میں کھولا دیا، کھولا کے جب یہ ٹھنڈا ہو گیا تو آپ اس کو پی گئے، تو دماغ میں تراوٹ آ جاتی ہے، دماغ میں زندگی آ جاتی ہے، اور بھولے ہوئے جو سیکٹرز ہیں، وہ کہتے ہیں نا ماضی کی یادداشت بھول گئے، ابھی کی یاد ہے۔ کچھ لوگ دوسرا سیکٹر بیان کرتے ہیں کہ ماضی کا یاد ہے اور ابھی کا بندہ کام نہیں کر رہا،
تو ایسی بھیانک ترین صورتحال میں بجائے آپ دماغ کے 7 سیکٹرز پر کام کرنے بیٹھ جاؤ، ایک آسان کام کر لو، آپ جناب علی خشخاش جو ہے وہ آپ نے دودھ میں ابال کے ٹھنڈا کر کے پی لیا، مرضی نہار منہ پی لو، مرضی ناشتے کے 2 گھنٹے بعد لے لو، مرضی جناب علی شام کو 4 بجے لے لو۔ اور جن کو نیند نہیں آنے کا مسئلہ ہے، نیند نہیں آتی، نیند میں خشکی پیدا ہو رہی ہے، یا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، اور یا جناب علی شوگر کی وجہ سے نیند میں پرابلم ہے، اور اسی طریقے سے یا نیند آتی ہے اور بار بار ٹوٹ جاتی ہے، تو ایسی تمام خشک کیفیات کے معاملات میں جو ہے آپ نے خشخاش رات کو بھی پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو خشخاش آپ دودھ میں بھی ابال کے پی سکتے ہیں، رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ بھی پی سکتے ہیں۔ خشخاش کا بہترین پراٹھا بنتا ہے، ایسے ہی آٹا لیا اور خشخاش چھڑکی، ہلکا سا نمک مارا، جو بھی آپ کرتے ہو، اور جناب علی پانی ڈال کے گوندھ دیا، کوئی اسپیشل طریقہ نہیں ہے، بس خشخاش اوپر سے ایسے ہی چھڑک دیں جیسے نمک چھڑکتے ہو، تو اس کی بھی پراٹھے بن جاتے ہیں بڑے زبردست، اگر دیسی گھی کے ہوں تو۔ ہاں جی، ڈالڈے کے نہیں کہہ رہا میں، یہ گھٹیا اور مصنوعی چیز کے میں استعمال کرنے کو نہیں کہہ رہا، آپ کو دیسی گھی مل جاتا ہے تو اس کے پراٹھے اس کے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بڑے ہی زبردست ہوتے ہیں، کھاتے ہی آپ کا پورے باڈی میں لگتا ہے خشخاش کا پراٹھا دیسی گھی میں کھا کے ایسا لگتا ہے پورے جسم میں تراوٹ آ گئی، دل چاہتا ہے کہ بندہ 10ویں منزل پہ چڑھ جائے اور وہاں سے کود لے، بس جتنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے، کود نہیں لینا پراٹھے کھا کے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بندہ نا اس کا حوصلہ اور عزم بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خشخاش اس صورت میں بھی استعمال ہوگی بندے کو سانس میں بھی خشکی ہو، پھیپڑے میں خشکی ہو، ٹھیک ہے نا، یا ڈی ہائیڈریشن باڈی میں کہیں بھی آ رہی ہو، تو جناب علی آپ اس طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ دودھ میں ابال کے پی لیا، دوسرا طریقہ آپ سے عرض کیا کہ رات کو آپ نے بھگو دیا اور ویسے پی لیا، اور تیسرا طریقہ آپ سے عرض کیا کہ جناب علی اس کو آپ پراٹھے بنا کے بھی کھا سکتے ہیں، اور چوتھا یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے سالن جو پکاتے ہیں تو اس میں بھی خشخاش ڈالتے ہیں، جس طرح کبابی مسالہ کا گوشت کہلاتا ہے، کبابی گوشت کہلاتا ہے، پسندے کا گوشت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، لائٹ قورمہ جو بکرے کا بنتا ہے، تو اس میں بھی خشخاش ڈالی جاتی ہے، اس سے بھی کھانے کا ذائقہ 2 چند ہو جاتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ خشخاش معمولی چیز نہیں ہے، صرف دماغ کو نہیں، آپ کے پوری باڈی میں تراوٹ دے دیتی ہے، پوری باڈی میں کہیں بھی ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہو تو اس کا جو معتدل علاج ہے وہ خشخاش ہے۔ اسی طریقے سے خشخاش کا مسلسل کھانا آپ کی آنکھوں کی خشکی کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ کچھ افراد کہتے ہیں کہ جناب علی آنکھوں کے جو یہ آپٹک نروز ہے، یہ 4 انچ کا جو کنیکٹر ہے نا آنکھوں اور دماغ کا، اس میں خشکی ہو گئی، کچھ کہتے ہیں کہ اس خشکی کو ٹی بی ہو گئی، کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جناب علی سسٹم سوکھ گیا، تو ایسی صورت میں بھی خشخاش کا پانی پینا، خشخاش کا دودھ ابال کے پینا آپ کی زندگی کو بنا دیتا ہے۔ اور آخری بات، کچھ افراد کہتے ہیں کہ ان کے ٹیسٹیکل جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، تو وہ بھی اگر یہ مسلسل اس کو ابال کے پینا شروع کریں گے تو ٹیسٹیکل بھی بڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کیا چاہیے، اتنی سی خشخاش دنیا کی سب سے سستی ترین نعمت ہے اللہ کی، استعمال کر لیجئے، اللہ کلیجہ خوش کر دے، تو پھر دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔